بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بڑی مشکل سے امید سے ہوئی تھی۔ میرے شوہر کی خوشی تو قابل دید تھی کیونکہ ایک لمبے عرصے سے ہم اس خوشی کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے شوہر کو شروع سے ہی بچے بہت پسند تھے۔ کبھی میری شادی شدہ نند گھر پر رہنے آ جاتی تو بہن کے بچوں کو دیوانہ وار چاہنے لگتے، لیکن ہم اس خوشی سے محروم تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی، ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دے دیا۔ چونکہ میری ساس سسر نہیں تھے، شوہر کی بس ایک ہی بہن تھی اور وہ بھی شادی شدہ، تو گھر پر میں اکیلی ہی ہوتی تھی۔ اس لیے شاہ زیب نے ایک بڑی عمر کی نوکرانی کو کام پر رکھ دیا، جو کہ دن رات ہمارے ہی گھر پر رہنے لگی۔ دیکھنے میں وہ خاتون کافی عمر کی تھی، لیکن کام کاج میں تیز تھی۔ میرا خیال بہت رکھتی تھی، مجھے زیادہ چلنے پھرنے سے بھی منع کیا تھا، اسی لیے میں زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی۔ میرا گھر مکمل طور پر اس عورت کے ہاتھ میں تھا۔ شاہ زیب جب آفس سے واپس آتے تو سارا وقت اس کے ساتھ ہی گزرتا۔ میں بہت خوش تھی، اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ اب اس نوکرانی کو 2 ماہ ہی ہوئے تھے ہمارے گھر آئے ہوئے، جب میں اسپتال کی سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ مجھ سے ایسی کون سی کوتاہی ہوئی ہے جو مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا۔ میں ایک ایک پل جو گزر چکا تھا وہ یاد کر رہی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ میرے گھر پر تھی، ایک بار بھی اپنے گھر نہیں گئی تھی، اور وہ 1 ماہ سے امید سے تھی۔ مجھے لگا میرا دماغ مفلوج ہو گیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ جب میں مرے مرے قدموں سے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر پہنچی تو سامنے لاؤنج میں شاہ زیب کو دیکھ کر میرا دماغ ہی غصے سے گھوم گیا۔ شاہ زیب ٹی وی دیکھ رہے تھے اور وہ عورت اپنے کمرے میں تھی۔ شاہ زیب کے گیلے بال دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے شاہ زیب پر شدت سے غصہ آنے لگا۔ کتنا بڑا دھوکہ تھا، اس شخص نے مجھے کیسے جھوٹ بولا تھا۔ میرے اندر تو جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ میں اپنی پرواہ کیے بغیر اپنے شوہر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا غصے سے گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا، شاہ زیب تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرے اس طرح سے رونے پر شاہ زیب شرمندہ سا رہ گیا، کہنے لگا کیا ہوا؟ میں چیخ کر بولی تو وہ عورت بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا رویہ شاہ زیب کے ساتھ جاری رہا، میں نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھا۔ وہ میرے رویے پر گھبرا سا گیا، میرے دونوں ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوا کر کہنے لگا، سدرا تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے وہ رپورٹس اسے پکڑا دیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ عورت اب بھی وہیں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، تم میرا گھر برباد کرنے آئی تھی۔ میں دیوانہ وار اس کی طرف بڑھتی گئی تھی۔ میرا جی چاہا میں اس عورت کا گلا دبا دوں، اسے مار ڈالوں جس نے میری زندگی تباہ کر دی۔ میرا جی چاہا آگ لگا دوں ہر چیز کو۔ میری نوکرانی بہت خوبصورت خاتون تھی، مجھ پر نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار کسی گڑبڑ کا احساس سا ہونے لگتا تھا، لیکن آج تو جیسے مجھ پر مصیبت کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے میری رپورٹ سامنے رکھ دی، سب کچھ نارمل تھا۔ تبھی لیڈی ڈاکٹر نے ایک دوسری فائل میرے سامنے رکھ دی۔ اس دن جو عورت آپ کے ساتھ آئی تھی ان کی رپورٹیں ہیں۔ جیسے ہی میں نے وہ رپورٹیں پڑھی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ امید سے تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا، میرا وجود پتھر کا مجسمہ سا بن گیا تھا۔ جب وہ پچھلے 2 ماہ سے ہمارے گھر سے کہیں گئی ہی نہیں، تو پھر میرا شک جس شخص پر جا سکتا تھا وہ صرف شوہر تھا، کیونکہ دوسرا کوئی بھی مرد میرے گھر پر نہیں رہتا تھا۔ گھر آ کر تو میں قابو سے باہر تھی، میں رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ میرا جی چاہا خود کو ختم کر لوں یا پھر اس عورت کو مار ڈالوں۔ شاہ زیب رپورٹیں دیکھ کر بے یقین سا میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ سدرا اس رپورٹ سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا، تم رات بھر میرے کمرے سے غائب ہوتے تھے اور یہ عورت امید سے کیسے ہو گئی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے میرے اندر ایسی تباہی مچائی تھی، اگر مجھے اس کا جواب نہ ملتا تو میں پاگل ہو جاتی۔ میں جنون کی حالت میں چلا کر شاہ زیب سے پوچھنے لگی تو شاہ زیب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ بھی غصے سے بے قابو ہو گئے، لیکن وہ عورت بول پڑی اور جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر تو شاہ زیب بھی دنگ سا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی، ہاں میں تمہارے شوہر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر شاہ زیب کی رنگت اڑ گئی۔ وہ مجھے چھوڑ کر اس عورت کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کو شرم نہیں آتی مجھ سے ایسی بات کرتے ہوئے؟ میں آپ کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں، ویسے ہی آپ کی عزت اور احترام کرتا رہا، اور آپ مجھ پر ایسا گھٹیا الزام لگا رہی ہیں۔ شاہ زیب بہت پریشان تھے، لیکن وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم ہی اس دن میرے پاس آئے تھے، تم نے ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں سو رہی تھی، تم اس گھر میں رہتے ہو، لیکن مجھے اپنی مجبوری کے ہاتھوں چپ رہنا پڑا۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، تب میں نے یہ نوکری کی تھی، لیکن تمہیں تو ذرا بھی شرم نہ آئی میرے ساتھ ایسا گناہ کرتے ہوئے۔ لیکن اچھا ہوا جو تمہارا اصل چہرہ تمہاری بیوی کے سامنے آ گیا۔ یہ سب سن کر مجھے شاہ زیب سے نفرت سی ہونے لگی، لیکن وہ بے یقینی سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگے،
میں سچ کہہ رہا ہوں سدرا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ ہو سکتا ہے جب تم دن میں سو رہی ہوتی ہو تو یہ اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہو اور یہ مجھ پر الزام لگا کر مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہو۔ آنکھوں میں نمی لائے شاہ زیب یوں کہہ رہے تھے جیسے ابھی رو دیں گے، لیکن وہ عورت بھی بڑی بے بسی سے رو رہی تھی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ میرے شوہر کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کس کو سچا سمجھو اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ شاہ زیب کہنے لگے یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، اس کے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود ہے تو مجھے دکھائے۔ میں نے اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ عورت کہنے لگی رپورٹس آپ کے پاس ہیں، پھر میں جھوٹی کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں یہی وہ شخص ہے جس کی سزا میں اب بھگت رہی ہوں۔ میرا سر چکرانے لگا، میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اگر میں شاہ زیب کی طرف دیکھتی تو وہ مجھے اس وقت جھوٹے نہیں لگ رہے تھے، اور جب اس عورت کی طرف دیکھتی تو اس کے بے تحاشا بہتے آنسو دیکھ کر اور اس کی سسکیاں سن کر مجھے وہ بھی جھوٹی نہیں لگ رہی تھی۔ میں اگر وہاں کچھ دیر اور بیٹھتی تو شاید پاگل ہو جاتی، اس لیے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس وقت تنہائی چاہیے تھی۔ شاہ زیب نے میرے کمرے میں آئے تو میں نے کہا خدا کے لیے آپ دوسرے روم میں چلے جائیں، مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ میں روتے ہوئے شاہ زیب کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھی۔ شاہ زیب بہتے آنسوں کے ساتھ باہر نکل گئے۔ میں کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی، پھر میں ایک ایک کر کے تانے بانے جوڑنے لگی۔ ایک بار مجھے رات کو شدت سے پیاس کا احساس ہوا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا تو شاید ملازمہ پانی رکھنا بھول گئی تھی، ورنہ وہ پانی میرے پاس ضرور رکھتی تھی۔ میں نے سوچا چلو میں شاہ زیب سے کہہ دیتی ہوں، لیکن جب میں نے بیڈ کی دوسری جانب دیکھا تو میرا بیڈ خالی تھا۔ میں خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاہ زیب اس وقت کہاں جا سکتے ہیں؟ میں نے کمرے کا جائزہ لیا کیونکہ اکثر وہ آفس کا کام رات کو کیا کرتے تھے، لیکن آج کمرہ خالی تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو مجھے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں کچن سے آ رہی تھیں۔ جب میں نے کچن میں جھانک کر دیکھا تو شاہ زیب اور نوکرانی ساتھ ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور ساتھ چائے بھی پی رہے تھے۔ کسی بات پر وہ دونوں ہی ہنس بھی رہے تھے اور وہ نوکرانی شاید شاہ زیب سے ہنس کر بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر دونوں کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ پھر شاہ زیب اٹھ کر کھڑے ہوئے کہنے لگے تم باہر کیوں آ گئی؟ میں نے کہا مجھے پیاس لگی تھی اور پانی کمرے میں نہیں تھا۔ میری بات پر وہ برجستہ بولے کہ تم مجھے آواز دے دیتی، میں تمہارے لیے پانی لا کر دے دیتا، تم کیوں اٹھ کر آئی ہو؟ وہ اپنی چائے کا کپ لیے مجھے کمرے میں لے گئے اور نوکران سے کہنے لگے کہ آپ مالکن کے لیے پانی کمرے میں ضرور رکھا کریں۔ وہ بھی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں کمرے میں جا کر شاہ زیب سے پوچھا کہ وہ اس وقت کچن میں کیا کر رہے تھے؟ وہ بولے چائے کی طلب ہو رہی تھی، میں چائے بنانے کچن میں گیا تو نوکرانی بھی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، پھر میرے لیے بھی بنا دی۔ اچھی خاتون ہے، بچوں کی خاطر عورت کیا کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ نوکرانی ہی کو دیکھ کر آرام کی عمر ہے لیکن دن رات کام کر رہی ہے۔ شاہ زیب کا انداز بالکل عام سا تھا، میں نے بھی اس بات کو نارمل انداز سے ہی لیا تھا۔ نوکرانی میرے لیے پانی کا جگ اور گلاس رکھ کر چلی گئی۔ اب مجھے ہر وہ بات شک میں ڈال رہی تھی، شاہ زیب کیوں اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے؟ میرے ذہن میں آنے لگا کہ پچھلے 1 ماہ سے اکثر یہ ہونے لگا تھا کہ شاہ زیب کمرے میں نہیں ہوتے تھے۔ کچھ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھ پر نیند کچھ زیادہ ہی غالب رہتی تھی۔ میں بہت جلد سو جایا کرتی تھی۔ جب بھی رات کو میری آنکھ کھل جاتی تو شاہ زیب کمرے میں نہیں ہوتے تھے، اور جب میں اس بارے میں ان سے پوچھتی تو کہتے دوسرے کمرے میں دفتر میں کام کر رہا تھا تاکہ تم کمرے میں سکون سے سو سکو۔ اس وقت تو مجھے لگتا تھا میرے شوہر کو میرا کتنا خیال ہے، لیکن اب یہ سب باتیں مجھے شاہ زیب کے خلاف کر رہی تھیں۔ لیکن جب دوسری طرف اس عورت کے بارے میں سوچتی تو مجھے یاد آنے لگا ایک بار میری نند میرے گھر رہنے آئی تو ان سے کہنے لگی کہ سدرا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی، تم ذرا ہوش مندی سے گھر پر رہا کرو۔ میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ میں نے نند کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہا تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن نوکرانی کو شک کی نظروں سے ہی دیکھتی رہی۔ 3 دن میری نند میرے گھر پر رہ کر چلی گئی، لیکن بار بار مجھ سے کہتی رہی یہ عورت 50 سال کی عمر میں بھی بڑی جوان اور حسین لگتی ہے، اور دیکھ نہیں رہی تم یہ کیسے بھائی سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے۔ میں اس بات کو غیر سنجیدگی سے لیتی رہی کہ وہ عورت شاہ زیب کی ماں کے برابر ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا میری نند ٹھیک ہی کہتی تھی۔ لیکن پھر میرا ذہن منتشر ہونے لگتا کیونکہ پچھلے 1 ماہ سے وہ عورت کچھ چپ چپ سی تھی، شاہ زیب کو دیکھتے گھبرا جاتی تھی،
شاہزیب کے اٹھنے سے پہلے اپنے سارے کام مکمل کر لیتی تھی، وہ اپنے کمرے میں چلی جایا کرتی۔ ایک بار میں اپنے کام کے سلسلے میں اس کے کمرے میں جانے لگی تو اس کا کمرہ لاک تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مجھ سے پوچھنے لگی کون ہے؟ حالانکہ میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ میں نے جب اپنا نام لیا تو اس نے دروازہ کھولا اور اس وقت اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ بے انتہا روئی ہو۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو کہنے لگی کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ میں خود اپنی طبیعت کی وجہ سے زیادہ تر پریشان رہتی تھی، اس لیے بس اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اس لیے اپنے کام کا کہہ کر میں واپس آ گئی، لیکن اب مجھے ہر چھوٹی بات بھی یاد آ رہی تھی، جو کبھی مجھے شاہزیب کے خلاف کر دیتی تو کبھی صورت کے خلاف۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا، پوری رات میں کوشش کے باوجود بھی سو نہ سکی۔ جب صبح کمرے سے باہر نکلی تو وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، شاہزیب اچھا انسان نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ اسے چھوٹے بھائی یا بیٹے جیسا سمجھا تھا، تبھی کبھی وہ اس سے ہنس کر بات کر لیا کرتی تھی۔ وہ اپنا کمرہ لاک کر کے نہیں سوتی تھی کیونکہ اسے کبھی شاہزیب کو دیکھ کر یہ نہیں لگا تھا وہ اس پر گندی نیت رکھتا ہے یا کوئی غلط ارادہ رکھتا ہے، لیکن ایک رات جب وہ سو رہی تھی تو اسے لگا جیسے کوئی شخص اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر موجود ہے، اور اس شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ شور مچا کر کسی کو بلا نہ سکے۔ اس کے ساتھ یہ سب کرنے کے بعد وہ اسے کہنے لگا اگر تم نے میری بیوی کو بتایا تو میں تم پر الزام لگا کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ کہنے لگی کہ میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس گھر میں میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ میرے سامنے رونے لگی، کہنے لگی میری بیٹی کے دل میں سوراخ ہے، میں نوکری کرتی ہوں تاکہ اس کا آپریشن کروا سکوں، میری بچی گورنمنٹ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، یقین نہ آئے تو میرے ساتھ چل کر دیکھ لو، میں اس کی دوائیوں کا خرچہ اٹھا رہی ہوں، اسی لیے تمہارے شوہر کے سامنے بول نہیں سکی۔ اس عورت کی بے بسی سے بہتے آنسو دیکھ کر میں کیا سمجھتی، میں بھی ایک عورت تھی، وہ ٹوٹی ہی نہیں لگ رہی تھی، ایک بے بس اور مجبور لگ رہی تھی۔ میں نے کہا تم اپنے گھر جاؤ، تمہاری بچی کے علاج کے پیسے میں تمہیں دے دوں گی۔ میری بات سن کر میرے گھر سے چلی گئی۔ جب تک میرا شوہر نیند سے جاگ کر باہر آ چکا تھا، میں بھی اپنے جانے کی تیاری کر چکی تھی۔ مجھے ایسے شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا تھا جو ایسی گھٹیا سوچ کا مالک ہو اور کسی بے بس عورت کی مجبوری کا فائدہ اس طرح سے لے رہا ہو۔ مجھے شاہزیب سے محبت تھی، لیکن میں بے ضمیر نہیں تھی۔ مجھے بیگ بند کرتے دیکھ کر شاہزیب حیران ہوا، فوراً میرے پاس آ گیا، کہنے لگا سدرا یہ سب کیا ہے؟ شاہزیب کی آنکھیں بہہ رہی تھیں جیسے رات بھر سوئے نہ ہوں، لیکن میرا دل ان کی طرف سے خراب ہو چکا تھا۔ میں نے کہا میں میکے جا رہی ہوں اور واپس اسی وقت آؤں گی جب آپ خود کو بے قصور ثابت کر لیں گے۔ میں نے شاہزیب کو مشکل میں ڈال دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی وہی قصوروار ہے، لیکن وہ کہنے لگے تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو میرے ساتھ، تم جہاں سے کہو گی میں وہیں سے ٹیسٹ کروانے کو تیار ہوں، کیونکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، چلو میرے ساتھ اور بلواؤ اس جھوٹی عورت کو، چند دن میں ہی سچ جھوٹ آ جائے گا۔ شاہزیب کی بات سن کر میں پھر سے پریشانی کا شکار ہو گئی، لیکن یہی شاید مسئلے کا حل تھا۔ میں نے اسی شام اس عورت کو بلوا کر ہسپتال چلی گئی۔ دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا جس کی رپورٹ چند دن میں مل جانی تھی، اور وہ چند دن میں نے شاہزیب سے بات نہیں کی تھی، وہ بھی خاموش تھے۔ کہنے لگے تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، رپورٹ پر بھروسہ ہے تو جب تک رپورٹ نہیں آ جاتی میں تمہیں اپنی کوئی صفائی پیش نہیں کروں گا۔ چند دن بعد جب ڈی این اے کی رپورٹ آئی تو وہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، شاہزیب بے قصور تھا۔ رپورٹ دیکھ کر وہ عورت بھی حیران پریشان تھی، کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں قسم کھاتی ہوں میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن اس عورت کی بات پر یقین نہیں تھا۔ میں نے کہا تم جھوٹی عورت ہو۔ کہنے لگی مجھے میری بیمار بیٹی کی قسم، میرے ساتھ ظلم ہوا تھا اور اس گھر میں آپ کے شوہر کے علاوہ تو کوئی مرد ہی نہیں ہے۔ اس وقت اندھیرا تھا، میں اس شخص کی شکل نہیں دیکھ پائی، لیکن میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ اب بھی اپنی اسی بات پر قائم تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی بے بسی تھی۔ جس دن کی وہ بات کر رہی تھی انہی دنوں میری نند اور نندوئی میرے گھر میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ جب میری نند یہ کہہ رہی تھی یہ عورت ٹھیک نہیں لگتی، مجھے یاد آنے لگا اس کا شوہر کھانے کے دوران بھی اس نوکرانی کو مسلسل دیکھ رہا تھا، اور تیسری صبح اس پر بدحواسی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے ہی نند کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ جب یہ بات میں نے شاہزیب سے کہی تو وہ تو ہتھے سے ہی اکڑ گئے، کہنے لگے عورت اب میری بہن کا گھر برباد کرنا چاہتی ہے، تم کیوں اب بھی اس عورت کی باتوں میں آ رہی ہو، جس کا جھوٹ بھی ثابت ہو چکا ہے؟ لیکن مجھے اس عورت پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے شاہزیب کی بہت منت کی تو میری بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ شاہزیب نے اپنے بہنوئی سے کہا ان کے کسی دوست کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے اور اس دوست کا بلڈ گروپ بہنوئی کے گروپ سے میچ کرتا ہے، اس لیے بہنوئی تیار ہو گیا۔ جو قیامت ہمارے گھر پر گزری تھی اس کی خبر نہ میری نند کو تھی اور نہ ہی اس کے شوہر کو۔ بلڈ سیمپل سے ہی ڈی این اے کا ٹیسٹ کروا لیا گیا تھا، جس سے سچ ثابت ہو گیا اس عورت کے ساتھ ظلم شاہزیب کے بہنوئی نے کیا تھا۔
جب اس بات کی خبر نند اور اس کے شوہر کو ہوئی تو بہت بحث کے بعد وہ شخص اپنے گناہ کا اقرار کر چکا تھا۔ مجھے اس عورت پر رہ کر افسوس ہو رہا تھا، بیچاری ہماری وجہ سے مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اگلے روز میں نے نند کو بلا کر ساری کہانی سنا دی۔ میں نے نند کے شوہر پر خوب پریشر ڈالا اور کہا یہ اب تم اس کا سارا خرچ تا حیات اٹھاؤ گے ورنہ جیل جاؤ گے۔ جیل جانے سے وہ ڈر گیا اور میری نند بھی میری منت سماجت کرنے لگی۔ میں اپنی نند کا گھر بھی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہر ماہ اس کے شوہر سے معقول رقم لے کر اس کو دیتی رہی۔ ڈیلیوری کا وقت آیا تو مردہ بچی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ ایک بڑی مصیبت سے ہم لوگ بچ گئے تھے، ورنہ ساری عمر دل میں ملال رہ جاتا۔